آپ نے اس میں احساس کمتری کا بیج بو دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر نرمی کے باوجود بچہ کسی غلطی کو بار بار کرتا ہے تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ذرا سختی سے سمجھایا جائے، اگر پھر بھی باز نہ آئے تو ہلکی سزا دینے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو اپنے گھر میں کوڑا چابک لٹکائے جس سے اس کے اہل ادب سیکھیں، یعنی ہلکی پھلکی سزا دینے کی اجازت ہے شرعاً، لیکن اگر سزا دینی پڑے تو ہاتھ سے دے، اتنی ضرب لگائے کہ بچہ اسے برداشت کر سکے، اور چہرے پر مارنے سے بچے، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ حدیث پاک میں چہرے پر مارنے کی ممانعت ہے، کبھی اپنے بچے کو چہرے پر تھپڑ مت ماریے گا۔ ہمارے بزرگان دین اپنی اولاد کو ادب سکھانے میں کس قدر مستعد رہا کرتے تھے، ذرا اس کو حکایت سمجھیے۔ امام جلیل حضرت سیدنا محمد بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوران تعلیم کبھی بازار سے کھانا نہیں کھایا۔ ان کے والد ہر جمعہ کو اپنے گاؤں سے ان کے لیے کھانا لے آتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ کھانا دینے آئے تو ان کے کمرے میں بازار کی روٹی رکھی دیکھ کر سخت ناراض ہوئے اور اپنے بیٹے سے بات چیت بھی نہ کی۔ صاحبزادے نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، ابا جان یہ روٹی بازار سے میں نہیں لایا، میرا رفیق میری رضامندی کے بغیر یہ روٹی بازار سے لے کر آ گیا ہے۔ والد صاحب نے جب بیٹے کا یہ عذر سنا تو ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوتا تو تمہارے دوست کو کبھی یہ جرأت نہ ہوتی، ورنہ بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کو اس حکایت سے سمجھیے کہ تنبیہ المغترین کے حوالے سے نقل ہے کہ حضرت سیدنا امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عالم صاحب لوگوں کو گھر پر جمع کر کے بیان کیا کرتے تھے۔ اس عالم صاحب کا ایک نوجوان لڑکا تھا۔ ایک دن اس نے ایک خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو اس عالم صاحب نے دیکھ لیا اور کہا، اے بیٹے صبر کر۔ کیا کہا؟ اے بیٹے صبر کر۔ یہ کہتے ہی عالم صاحب اپنے تخت سے فوراً منہ کے بل گر پڑے، یہاں تک کہ ان کے بعد جوڑ بھی ٹوٹ گئے۔ اللہ عز و جل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ فلاں عالم کو خبر کر دو کہ میں اس کی نسل سے کبھی کسی صدیق کو پیدا نہیں کروں گا۔ کیا میرے لیے صرف اتنا ہی ناراض ہونا تھا کہ وہ بیٹے کو کہتے کہ بیٹے صبر کر؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے بیٹے پر سختی کیوں نہیں کی اور اس کو اس بری حرکت سے اچھی طرح باز کیوں نہ رکھا؟ تو اس میں غور کیجئے، جو لوگ بالخصوص مذہبی طبقے والے امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، مبلغ ہیں، ذمہ دار ہیں، مذہبی وضاحت والے ہیں، ان کے لیے اس میں واقعی زیادہ عبرت ہے کہ اگر ان کا بیٹا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ جس طرح بیان کر رہے ہیں، بیان کے اندر تو بڑی جل جلال ہوتی ہے، بیان کے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کی آج ہی اصلاح کر دینی ہے، اور بیٹا ہمارا لگتے جگر طرح طرح کی مطلب کہ ترکیبیں بناتا ہو، باپ کو پڑھی نہیں ہے، یعنی باپ قدر قوت اصلاح کرے، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے اس طرح اتنی باقاعدہ یہ کوشش کرے، اور اس کا بھی باقاعدہ معیار بنائے کہ باقدر طاقت سے کیا مراد ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں کیا وہی مطلب کہ باقدر طاقت ہے، باقدر قوت ہے، یا اس سے زیادہ بھی ہے؟ تو اپنے بچے کی تربیت پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بیوی کی تربیت پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ جو اسلام کی تعلیمات ہے اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے، ورنہ آپ نے ابھی اس عالم کا عبرتناک انجام دیکھا کہ جس نے اپنے بچے کی غلطی پر صرف یہ کہا بیٹا صبر کر۔ کتنی مطلب کہ ان پر آفت نازل ہو گئی۔ تو ہوتا ہی ہے، مذہبی آدمی کی پوزیشن چینج ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اسلام کی تعلیمات تمام مسلمانوں پر یکساں ہیں، لیکن مذہبی شخص کی اہمیت جس طرح دوسروں میں ممتاز ہے، اس طرح اس کی اپنی احتیاطی بھی ممتاز ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ
وہ بھی اوروں کی طرح وہی حرکتیں کرتا رہے اور کہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ پر بھی پابندی ہے، مجھ پہ بھی پابندی، آپ نہیں کرتے میں بھی نہیں کرتا. مذہبی شخص کی ہمیشہ اہمیت تبدیل ہوتی ہے. جو یہاں ذمہ دار اسلامی بھائی بیٹھے ہیں یا جو مذہبی طبقے والے افراد یہاں مجھے سن رہے ہیں، بالخصوص میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے بیان کر رہا ہوں کہ مذہبی شخص کی بالخصوص مبلغ ہو، عالم ہو، امام ہو، خطیب ہو، قاری ہو، استاذ ہو، عالم ہو، اس طرح مطلب ان کی ترکیب تبدیل ہو جاتی ہے. وہ اوروں سے جیسے ممتاز ہے تو ان کے افعال بھی ممتاز ہوتے ہیں. اس کو آپ یوں سمجھیے، امام ایک مرتبہ ایک بچہ کیچڑ میں دوڑ رہا تھا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے دیکھ کر فرمایا بیٹا آہستہ چلے، احتیاط کرو گر جاؤ گے، لگے گا. وہ بچہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا یا امام جزاک اللہ، میں تو احتیاط کر رہا ہوں، احتیاط کروں گا، آپ سنبھل کے چلیے، میں گرا تو میں گروں گا، آپ گرے تو پوری امت گر جائے گی. تو مقتدی اور امام میں فرق ہے. امام غور کرے کہ اس کو سب نے آگے کھڑا کر دیا ہے، اس کو احتیاط کرنی ہے. اب یہ تو میں نے چلو ایک مذہبی طبقے کے حوالے سے عرض کیا، ہماری کیا ذمہ داری ہے جو بظاہر مذہبی طبقہ نہیں. اگر بالکل کسی مذہبی طبقے سے کوئی ایسی غلطی یا خطا ہو جائے، یاد ہے کہ اس وقت تک اس کی غلطی اور خطا کا چرچا نہیں کیجیے جب تک آپ پر شرعاً واجب نہ ہو جائے. بعض اوقات شیطان کسی مذہبی شخص کی کسی غلطی کو ایسا نمایاں کر کے بیان کرتا ہے کہ شیطان جانتا ہے کہ یہ مذہبی آدمی سے بدن ہوگا تو دین سے دور ہو جائے گا. ہمارے یہاں مذہبی آدمی سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کا پروپیگنڈا بھی زیادہ کیا جاتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے. مسلمان کے عیب چھپانا یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے، اور جس کے عیب بیان کرنے سے الٹا دین اسلام کو نقصان ہو، خدمت دین کو نقصان ہو، اسلام اور سنت کی باتوں کا نقصان ہو، اس کی باتوں کو تو مزید دبا لینا چاہیے. اور اس وقت تک کسی مسلمان کا عیب بیان نہیں کرنا چاہیے، برائی بیان نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ شریعت ہم پر واجب نہ کر سکے. سب کہیے انشاءاللہ. اور جو میں نے اہل و عیال کی تربیت کے حوالے سے چند باتیں بیان کی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اہل و عیال کی اس انداز سے تربیت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ نیت کر لیجئے کہ گھر والوں کو پالنے پوسنے یا بھی گھر والوں کی کفالت اس کے لیے حرام روزی نہیں کرنی، کیونکہ یہ اورنگی ٹاؤن کے علاقہ ہے، اس میں زیادہ تر طبقہ میرا نوکر پیشہ طبقہ زیادہ ہے. یہاں نوکری پیشہ لوگ زیادہ یہاں رہتے ہیں، وہ اجارے پر کام کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ صرف جو پیسے والا ہے یا فیکٹری چلاتا ہے دکان چلاتا ہے وہی حرام روزی کماتا ہے، اجیر جو نوکری کرتا ہے وہ بھی اپنی رزق کو حرام کر دیتا ہے. مثال دے رہا ہوں، چوکیدار ہے. اب چوکیدار نے رات 8 سے لے کر صبح 8 بجے تک کی نوکری کی. اب اس کی نوکری کس چیز کی ہے؟ جاگنے کی سونے کی؟ بھائی کہیے نا، جاگنے کی. 1 بجے 2 بجے اس کو چڑھی نیند، کوئی ہے ہی نہیں، گیٹ بند کیا سو گیا. اب یہ جتنے گھنٹے سویا ہے نا چوکیدار، سو گیا نا، چلو سو گیا. اس نے اپنے اجارے کے خلاف کیا. اس کا اجارہ سونے کا نہیں تھا، آج سے لے کر صبح 8 بجے تک اس کو ڈیوٹی دینی تھی. ڈیوٹی دینے کے لیے جاگنا ضروری ہے، سونا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ بالفرض روزانہ 2 گھنٹے سو رہا ہے. 8 گھنٹے کا اجارہ ہے، 12 گھنٹے کا اجارہ ہے، روزانہ 2 گھنٹے سو رہا ہے. تو اب روزانہ 2 گھنٹے کے حساب سے جب مہینے کی تنخواہ لینے جائے گا تو اس کو روزانہ 2 گھنٹے کے حساب سے اپنی تنخواہ کٹوانی پڑے گی اور اپنے مالک کو بتانا پڑے گا کہ میں یہ خیانت مجھ سے ہو رہی ہے، یہ خیانت ہے. اسی طرح جو فیکٹریوں وغیرہ میں نوکریاں کرتے ہیں، جاب